بس اس ایک واقعے نے اس کی زندگی کو مکمل طور پر بدل کے رکھ دیا، مگر یہ نظریات تو اس نے اپنے والد سے گھٹی میں لیے تھے۔ وہ سب سے کم عمر ترین وزیر اعظم بنا۔ نجی زندگی کو دیکھیں تو شادیاں بھی 3 کی۔ جس نے اسے پالا پوسا اس نے اسے سہارا بھی دیا، اور آج تک اس کے خلاف مظاہرے ہو رہے تھے، مگر پھر یہ ہوا کہ وہ سیاست چھوڑ کر چلا گیا، مگر واپس آیا تو کولڈ وار کے دوران اس نے ایک ایسا کارڈ کھیلا کہ ان مظاہروں کو اتنا ٹینس اور زہریلا بنا دیا تھا کہ اس کے پیچھے وہی تھا، اور شاید اس کی موت کی وجہ بھی۔ اس نے خود کو ایسا بنایا کہ دنیا دیکھ چکی ہے کہ اس میں آپ اور ہمارے لیے ایک سبق ہے، تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں ناصر۔ اس شخصیت کے بارے میں بات کرنا کافی مشکل ہے، مگر اس لیے بات کر رہے ہیں کہ ہم ہر اس شخص سے سیکھیں جس نے کچھ کار نمایاں کی۔ تو آئیے ہمارے ساتھ چلیں۔ ابھی اسرائیل کو بنے 1 سال ہی ہوا تھا۔ یہ کیسے ایک برطانوی وعدے کے تحت وجود میں آیا، یہ کہانی پھر صحیح، مگر 1 سال گزرنے کے بعد 21 اکتوبر 1949 کو بن زایون کے گھر دوسرے بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ نام رکھا بنیامین نتنیاہو۔ یاد رہے تب تل ابیب برطانوی زیر انتظام فلسطین کا ایک علاقہ تھا۔ بن زایون ایک تاریخ دان تھا اور ایک صہیونی نظریہ دان، اور بنیامین نتنیاہو نے یہ نظریہ اپنے والد سے گھٹی میں ہی لیا تھا کہ صہیونیوں کو اپنی بقا کے لیے ہر وقت جنگ لڑنی ہے، اور ہر وقت حالت جنگ میں رہنا، چاہے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے۔ بنیامین نتنیاہو کے خاندان کا اسرائیل اور امریکہ دونوں سے گہرا تعلق ہے۔ یہیں سے اس نے خود پر کام شروع کیا۔ امریکی سوسائٹی، سیاست اور امریکن میڈیا کو سمجھا کہ اپنی بات کیسے بیان کرنی ہے، بحث کیسے کرنی ہے، اور اپنی بات کو سچ ثابت کیسے کرنا ہے۔ اس نے یہ بھی سیکھا کہ امریکہ کو اپنا حامی کیسے بنانا ہے۔ پھر وہ اسرائیل واپس آیا، فوجی ٹریننگ حاصل کرتی۔ پھر 1967 میں IDF اسرائیلی ڈیفنس فورسز کا حصہ بنا، اور سیرٹ میڈکر اسپیشل کمانڈو یونٹ کا حصہ بنا، جس میں کبھی اس کا بھائی ہوتا تھا۔ اس نے کئی خفیہ اور خطرناک مشنز میں حصہ لیا، جن میں سے 1972-73 کی یوم کپر وار بھی شامل ہے۔ یہ اس جنگ میں زخمی ہوا، مگر اس کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں تھا۔ اسے یہاں لگا کہ یہ آرمی کے لیے فٹ نہیں ہے، تو اس کی سپیکنگ پاور اسے سیاست کے موڑ تک لے آئی۔ پھر 1980 میں فوج چھوڑ کر اسرائیلی سفیر بن کر امریکہ میں آیا، اور کچھ ہی عرصے بعد یہ اپنی سپیکنگ سکل اور انگلش میں مہارت کی وجہ سے UNO میں اسرائیل کا مستقل مندوب بن گیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب اسرائیل نے لبنان پر حملہ کر دیا تھا۔ پوری دنیا غصے میں تھی، مگر یہ بیبی تھا جو جانتا تھا کہ امریکہ کو کس طرح سے اپنے لیے استعمال کرنا ہے، کس طرح سے اپنی سپیکنگ پاور سے امریکہ کو باور کروانا ہے، اور امریکن میڈیا اور سیاست دانوں کو وہ سمجھتا تھا کہ کیسے امریکہ کو استعمال کر کے پوری دنیا کو خاموش کروانا ہے، اور اس نے یہ کر دکھایا۔ بنیامین نتنیاہو کے خاندان کا امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ اس کا زیادہ تر وقت امریکہ میں ہی گزرا، یعنی اس کی زیادہ تر پرورش امریکہ میں ہوئی، یعنی اس کو امریکہ نے خود پالا پوسا اور اس کو سہارا بھی دیا، اور آج تک دے رہا ہے۔ مگر یہ سہارا امریکہ نے خود نہیں، بلکہ اس کی وجہ بھی یہ بنیامین نتنیاہو خود ہیں کہ کیسے اس نے امریکہ کو کنونس کیا، یہ ہم آپ کو آگے چل کے بتاتے ہیں۔ اس نے ابتدائی تعلیم اسرائیل میں ہی حاصل کی، مگر اس کے بعد اس کا خاندان امریکہ شفٹ ہو گیا، اور اس نے پینسلوینیا میں گریجویشن کے بعد امریکہ کی بہترین یونیورسٹی MIT سے آرکیٹیکچر اور مینجمنٹ کی ڈگری حاصل کی۔ تعلیم کے دوران ہی یہ عالمی سیاست اور MIT کی سیکیورٹی کے موضوعات میں دلچسپی لینے لگا، اور اس کے ساتھ ہی یہ امریکہ کے مختلف ٹی وی چینلز پر نظر آنے لگا۔ اس کا جو پہلا ٹی وی شو تھا، اس شو کا نام تھا دی ایڈوکیٹ۔ اس میں اس نے اپنا وہ نظریہ بیان کیا جو اس نے اپنے والد سے گھٹی میں لیا تھا، کہ اصل مڈل ایسٹ کا مسئلہ عرب ہے جو اسرائیل کو تسلیم نہیں کر رہے، تو ہمیں صرف لڑنا ہے اور آخری دم تک لڑنا ہے۔ یہ کبھی اتنا اگریسو نہیں تھا۔ پھر اس واقعے نے اس کی زندگی کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا۔ کچھ
सिहोनियों को एक हाईजैकिंग प्लेन में से हाईजैकर से कुछ ज्यूज को बचाने के लिए ऑपरेशन थंडरबोल्ट जारी था, जिसमें एक 30 साला नौजवान भी शामिल था जिसका नाम था लेफ्टिनेंट कर्नल यूनातीन नेतन्याहू, जो बिन्यामिन नेतन्याहू का बड़ा भाई था और इसके लिए इंस्पायरेशन थी। उसको इस ऑपरेशन में गोली लगी और वो मारा गया। उसकी लाश सामने पड़ी थी। कुछ एग्रेशन तो इसके वालिद के नजरियात की वजह से इसमें था, मगर इसके भाई की मौत के बाद ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गया और इसने सोचा कि अब इसने बदला लेना है और सिर्फ बदला। और उसके बाद आप सब ने देखा और अभी देख भी रहे हैं। ये अच्छी तरीके से जानता था कि कौन सा कार्ड कब कहां और कैसे खेलना है। ये कोल्ड वार का जमाना था। अमेरिका और सोवियत यूनियन आमने सामने थे। सोवियत यूनियन मजबूत हो रहा था, तब उसने जाकर अमेरिका को बताया कि मिडिल ईस्ट में सिर्फ एक इसराइल ही है जो उसका हामी, और ये कार्ड काम करेगा। वो अमेरिका के मुख्तलिफ हलकों में मशहूर होने लगा, खास तौर पर कंजर्वेटिव हुकूमत। ये यूनाइटेड नेशन में अपना असर रसूख मुकम्मल तौर पर बनाने के बाद ये 1988 में वापस आया और सियासत में कदम रखा और वही पार्टी ज्वाइन की जो इसके वालिद के नजरियात के बहुत करीब थी और जिसके मनहम बैगन जैसे सख्त गिर लोग उसके लीडर रह चुके थे। लिकुड पार्टी ये राइट विंग पार्टी थी। वो अमेरिकी असर रसूख और सख्त गिरी की वजह से लिकुड पार्टी का नया चेहरा बनकर सामने आया और पार्लिमान में पहुंचा और फौरन वहां पहुंचते ही नायब वजीर खारजा भी बन गया। मगर शायद ये इसकी मंजिल नहीं, इसकी नजर थी वजारत उज़्मा। 90s की दहाई थी जहां पर यक्जाक रोबन और यासर अरफात ने वाशिंगटन में हाथ मिला और ओस्लो मुआहदा हो। देखने वालों को हर तरफ अमन ही नजर आता, मगर ये बिन्यामीन जिसे ये मौका बहुत बेहतरीन है और इसराइल में दरार पड़ी। राइट विंग के लोग सड़कों पर आ गए। ये बिन्यामीन यासर अरफात को दहशतगर्द कहता और कहता कि इस पर एतबार नहीं किया जा सकता। इसकी स्पीकिंग पावर तो अच्छी थी ही, ये स्पीकर तो बहुत अच्छा था। इसने यक्जाक रोबन के खिलाफ भी तकरीरें की, लोग सड़कों पर आए और ये वक्त आया कि यक्जाक रोबन को गद्दार करार दे दिया गया। इन्होंने इन एहतजाजी मुजाहिरों को इतना जहरीला और टेंस कर दिया था कि तल अवीव में एक दिन 4 नवंबर 1995 को एक इंतहा पसंद ने यक्जाक रोबन को गोली मारकर कत्ल कर दिया। उसके कत्ल के बाद बिन्यामीन का रास्ता साफ था। उसने इसकी मुजम्मत तो की, मगर वो जानता था कि अब हालात उसके कंट्रोल में। वो जो लोगों को बताना चाहता था, जो वो लोगों के जिस मकाम पर लाना चाहता था, वो अब ला चुका। यक्जाक रोबन के कत्ल के एक साल बाद 1996 में इलेक्शंस हुए। बिन्यामीन नेतन्याहू ने एक ही नारा लगाया, नेतन्याहू विल ब्रिंग द सेफ पीस। और फिर 46 साल इसराइल का सबसे कम उम्र तरीन वजीर आज़म बन गया और उसने वही किया जो उसने कहा था। उसने फलस्तीन से फौजें निकालने में रुकावट, ओस्लो मुआहदे की खिलाफ वर्जी, बाकी अमन मुआहदे खत्म कर दिए। इसने ऐसे काम किए कि इसकी अपनी पार्टी में इख्तलाफ शुरू हो गया और इस इख्तलाफ की वजह से इसकी पहली टर्म पूरी नहीं कर पाई और इसको घर जाना। साल 1999 को इस हुकूमत से निकाले जाने के बाद ये ऐसा गायब हुआ, हमें लगा कि ये गोशा नशीन हो गया, मगर शायद ये कुछ नए मिशन की तैयारी कर रहा है। ये फिर से वापस आया सियासत और फिर 2003 में एरियल शरोन ने इसको वो ओहदा सौंपा जिसमें इसकी स्पेशलाइजेशन नहीं थी, इसे वजीर खजाना बना। इसने ऐसे स्टेप्स लिए, मगर इन स्टेप्स का उसी मौके पर इसराइल की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, शायद जैसे इसकी कोई ट्रेनिंग चल रही है। फिर 2005 आया और यक्जाक रोबन ने फलस्तीन से अपनी फौजों को निकालना शुरू किया, अमन मुआहदा किया, जो बात बिन्यामीन नेतन्याहू को पसंद नहीं आई और उसने वही किया जिसकी इससे उम्मीद की जा सकती है। इसने हुकूमत के इस ओहदे से इस्तीफा दे दिया और हुकूमत से अलग हो गया। तब 2006 में इलेक्शन हुआ, मगर अब इसकी पार्टी ये इलेक्शन हार गई। तब ये वजीर आज़म नहीं बल्कि अपोजिशन लीडर, इसे तब भी फायदा उठाया
اور ہر وہ قدم اٹھایا جس سے رائٹ ونگ کے لوگ اس کے ساتھ مزید جڑتے گئے، سخت گیر لوگ اس کے ساتھ ملتے گئے، اور پھر آیا 2009۔ اس میں کم سیٹیں جیتنے کے باوجود اس نے جوڑ توڑ کر کے یہ خود کو وزیر اعظم کی سیٹ پر زیادہ اگریسو اور پہلے سے زیادہ پاورفل۔ اس نے وہی کچھ کیا جو اس کا نیریٹو تھا۔ اس کا مشن تھا سیکیورٹی، سیکیورٹی اور سیکیورٹی، اور اسرائیل کے لیے زیادہ سے زیادہ زمین پر قبضہ کرنا۔ کوئی بھی عالمی برادری 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات کرے تو یہ ممکن ہی نہ ہو سکے، اور یہ بھی جانتا تھا کہ امریکہ بہادر کے آشیرواد کے بغیر یہ سب کچھ نہیں کر سکتا۔ اب اس نے امریکہ کو یہ باور کرایا کہ ایران جو نیوکلیئر پلانٹس لگا رہا ہے، یہ جو نیوکس بنا رہا ہے، وہ ہمارے لیے نہیں، وہ آپ کے لیے بنا رہا ہے، وہ آپ کے شہروں کو ہٹ کریں گے، اس لیے اس تھریٹ کو روکا جائے۔ اس نے کئی بار اپنے انٹرویوز میں کہا there is only 3 threats that are ایران۔ اور ایران کے بارے میں اس نے یہ بات منوا بھی، شاید 2-4 دن پہلے آپ اس کا مظاہرہ دیکھ بھی چکے۔ جب صدر باراک اوباما واشنگٹن میں تھے، آفس میں تھے، تو اس کے لیے کچھ مشکلات پیدا ہوئیں کیونکہ وہ ان کے نظریے کے خلاف، مگر قسمت کی دیوی مہربان ہوئی جب ٹرمپ آفس سے ٹرمپ نے وہ سب کیا جو یہ کئی سالوں سے کرنا چاہتا۔ ٹرمپ نے یروشلم کو اس کا کیپٹل مان لیا اور اپنا سفارت خانہ یروشلم شفٹ کر دیا، گولان ہائٹس پر اسرائیل کے ناجائز قبضے کو جائز قرار دیا، ایران کے ساتھ نیوکلیئر ڈیل ختم کر دی، اور ساتھ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد مانتے ہوئے یہودی انہیں مسلمانوں نے اپنا کزن مانتے ہوئے ابراہم عکاس کیا، جس میں 4 عرب ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کیا، جن میں UAE، بحرین، سودان اور مراکش شامل، اور عرب ہار گئے، جیت، بی بی جیت، بنیامین نیتنیاہو جیت، اور یہیں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے عربوں کے زوال کا، جو کہ زوال آگے چل کے ہم شاید ہم نہ ہوں، مگر جو آنے والی نسلیں ہیں وہ دیکھیں۔ بنیامین نیتنیاہو دنیا کے سامنے پوری ورلڈ میں تو کامیاب ہو رہا تھا، مگر اپنے ہی ملک میں ہار رہا تھا۔ اس پر کرپشن کے الزام لگے کہ یہ جب سے حکومت میں آیا ہے یہ ہمیشہ ساز باز کر کے وزیر اعظم بنتا رہا۔ اس نے بڑے بڑے امیر لوگوں کو پیسے دیے، میڈیا ہاؤسز کو پیسے دے کے اپنی کمپین چلوائی، اور یہ مختلف لوگوں کو ٹھیکے دے کر اپنے لیے کام کرتا۔ حالانکہ سپریم کورٹ میں اس کے خلاف ثبوت پیش کی گئی اور اس سے فیصلہ بھی آ گیا، مگر اس نے نہیں مانا۔ اس نے عوام اور فوج کو آمنے سامنے لایا۔ اسرائیل میں احتجاجی مظاہرے، حالانکہ کچھ ریزرو فوجیوں نے اپنی ڈیوٹی کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ اس نے سپریم کورٹ تک پر حملہ کیا، مگر اسے کوئی ہلا نہیں سکا۔ شاید امریکی آشیرواد وہاں پر اس کے اصل میں کام آیا۔ اس نے اپنا وہی سٹانس اپنایا کہ سیکیورٹی، اس نے ڈر پھیلایا، اسرائیل کے لیے ایران کے نیوکلیئر پلانٹس کا ڈر، دنیا کا ڈر، مختلف اقوام کا ڈر، فلسطین کا ڈر، اور مختلف سازشوں کا خطرہ، کہ لوگوں کو لگے کہ ہر وقت ہم خطرے میں ہیں اور انہیں بچانے والا مسیحا، ان کے مطابق ان کے مسیحا کو لانے والا کوئی دوسرا نہیں، صرف یہی ہے، بنیامین نیتنیاہو۔ اور یہی ڈر پھر جیت گیا، اور 2022 کے الیکشن میں یہ 6ٹھی بار اسرائیل کا وزیر اعظم بنا، اور اس کے بعد رہی صحیح کثر تب پوری ہوئی جب امریکہ میں دوبارہ سے اسی کا دوست ٹرمپ حکومت، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا یہ زیادہ اگریسو ہوا، غزہ کے اوپر جو حالات گزرے اور جو گزر رہے ہیں، اور اس کے بعد ایران کے اوپر یہ اٹیکس، اور امریکہ کا پھر ساتھ آ کر ایران کے اوپر ان کی نیوکلیئر سائٹس کے اوپر حملہ، اور اس کے بعد دونوں ممالک کا ایک دوسرے کے لیے امن کا پیغام اور جنگ بندی کا پیغام، کہ جو کچھ ہوا یہ سب آپ نے دیکھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے بعد بی رکے گا جو پچھلی 6 ٹرم میں نہیں رکا؟ کیا لگتا ہے کہ وہ یہاں رکے گا؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ یہاں پر رکے گا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے۔ مگر یہ کہ مستقبل میں آنے والے وقت میں تاریخ نیتنیاہو کن الفاظ میں یاد کرے گی؟ ایک ظالم، جابر،
ضدی خلوص یا اپنے حق اور اپنی بقا کے لیے لڑ جانے میں، ہر قدم اٹھا جانے میں، یہ تو وقت ہی طے کرے، مگر اس میں مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے اگر سمجھیں۔ شکریہ۔